اللہ رب العزت داعی کی کسی بھی طرح کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ ہر لائن کی قربانی کو ان کی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مسلمان کے پاس اپنے دین کی طرف سے قوت دفاع ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ مادی طاقت کے ذریعے ہم اپنے دین پر قائم رہ سکیں گے تو یہ انبیاء اور صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مادی طاقت کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کر لیں گے تو یہ انبیاء اور صحابہ کا طریقہ اور راستہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اقتدار سے اسلام قائم ہو جائے گا تو اقتدار سے نہ اسلام کے وہ قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اور اگر مسلمان کا خیال یہ ہے کہ ہم اکثریت میں اگر آ گئے تو اپنے دین ہمارا دین قائم ہو جائے گا، یہ بھی مسلمان کے غالب آنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہماری استعداد اور قوت بڑھ گئی دشمن سے تو ہم غالب آ جائیں گے، اسلام قائم ہو جائے گا، یہ بھی صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بات پر توجہ دینا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم باطل کے مقابلے میں عدد سے اور عدد سے کبھی غالب نہیں آئے اور کبھی کامیاب نہیں ہوئے، نہ عدد سے نہ عدد سے، نہ تعداد سے نہ استعداد سے۔ مجھے عرض کرنا ہے صرف دو چیزیں ہیں مسلمان کے پاس جس کی کر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اقلیت میں بھی مدد کی ہے اور اقلیت میں ان کو اکثریت پر غالب رکھا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اتباع سنت جس سے باطل ہمیشہ مرغوب ہوا ہے، ایک اتباع سنت جس سے باطل ہمیشہ مرغوب ہوا ہے۔ اس کوشش میں لگے رہے، جماعت کوشش میں لگی رہی کہ دشمن پر فتح حاصل ہو جائے، لیکن باوجود ساری کوشش کے فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ بیٹھ کر غور کیا گیا کہ جب ہم میں تلاوت بڑی اچھی کرنے والے ہیں، نماز بڑی اچھی پڑھنے والے ہیں، حقوق العباد خوب ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ خوب دینے والے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور ہم بظاہر اپنی نیتوں کے اعتبار سے سب مخلص ہیں، تو آخر فتح ہمیں کیوں داخل ہو گئی؟ کہ مسلمان باطل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتا تو جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اپنے عمل کی کوتاہی اور اپنے دین کی کمی تلاش کرتے ہیں، اور جب مسلمان کے اندر سے دین نکل جاتا ہے تو وہ باطل کے مقابلے میں ناکام ہونے پر اس بات پر غور کرتا ہے کہ اسباب کی کیا کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ہمیں غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ ہماری بات پر توجہ دینا، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آج اگر مسلمان کے اوپر حالات آتے ہیں، آج مسلمان اگر حالات آتے ہیں غیروں کی طرف سے، تو مسلمان ان حالات میں غیروں سے مقابلے کے لیے وہ اسباب چاہتا ہے جو اسباب غیروں کے پاس ہے۔ یہ کمزور ایمان والوں کا ہمیشہ نعرہ یہی رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہوتا جو ان کے پاس ہے تو ہم غالب آ جاتے۔ سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان یہ کہتا ہے اگر ہمارے پاس وہ ہوتا جو ان کے پاس ہے تو ہم غالب آ جاتے، حالانکہ ایک مشرک یہ کہہ رہا ہے۔ ایک مشرک کا کہنا یہ ہے، ہرمزان مشرک کا، کہ جب تک تم لوگ ہمارے دین پر تھے اور ہم اور آپ دین کے اعتبار سے کفر پر جمع تھے، ہم آپ پر غالب تھے، ہم آپ کو غلام بناتے تھے، ہم آپ پر ظلم کرتے تھے، ہم آپ کا مال لوٹتے تھے۔ جب سے آپ نے اپنا مذہب بدلا ہے اور جب سے آپ مسلمان ہوئے ہیں اس وقت سے آپ ہم پر غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں۔ یہ ایک مشرک کا کہنا ہے، ہماری بات کو سمجھ دینا۔ یہ ایک مشرک کا کہنا ہے کہ جب سے آپ نے دین بدلا ہے اس وقت سے آپ ہم پر غالب آ گئے، ورنہ جب تک آپ ہمارے جیسے تھے اس وقت تک ہم آپ پر غالب۔ میں نے عرض کیا کہ جب مسلمان اپنے کسی مشن میں کسی کام میں ناکام ہوتا ہے یا باطل کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتا ہے، یہی کہتا ہے کہ اگر جو مادی قوت ان کے پاس ہے ہمارے پاس ہوتی تو ہم غالب آ جاتے۔ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو دین پر قائم نہیں ہوتے اور جنہیں دین سے کامیابی کا یقین نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مسلمان عمل والے اور اخلاص والے ہوتے ہیں، یہ اپنے مغلوب ہونے کی وجہ
اپنے دین کی کمی تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں کیا کمی ہوئی ہے جس سے ہمیں غلبہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ صبح سے شام ہو گئی، کسی طرح دشمن پر غلبہ حاصل نہیں ہوا. بہتر غور کیا گیا آخر کیا وجہ ہے. غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس جنگ کے ہنگامے میں اور اس استدال کے میدان میں، اس جنگ کے ہنگامے میں استدال کے میدان میں وضو کے ساتھ مسواک کرنا یاد نہیں رہا. آپ غور والی بات کا توجہ دیں. جہاں نماز کا طریقہ بدل جائے، جہاں نماز کا طریقہ بدل جائے، جہاں صلاۃ خوف کی نوبت آ جائے کہ جو عام طریقہ نماز کا تھا اس سے نماز تبدیل ہو جائے. صلاۃ خوف کا طریقہ بالکل مختلف ہے عام نماز سے. جہاں جنگ کے میدان جنگ کی وجہ سے نماز کا طریقہ بدل جائے، فرض کا طریقہ تبدیل ہو جائے، وہاں اگر وضو کے ساتھ مسواک یاد نہیں رہی تو جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے غالب نہ آنے کی وجہ یہ ایک مسواک کی سنت سے چھوٹ جانا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ مسواک جس کا وضو ہے وہ درجہ نہیں ہے کہ اگر آپ بغیر مسواک کے وضو کریں گے وضو ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی. وضو مسواک فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. آپ وضو کا ایسا جز جس پر نماز وضو موقوف نہیں ہے، اگر صرف اس مسواک کے نہ ہونے سے دشمن کا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دین میں کچھ کمی ہے. آپ فیصلہ کیجیے اس بات کو سامنے رکھ کر کہ جس جماعت کو دشمن پر غلبہ حاصل نہیں ہو رہا صرف مسواک نہ ہونے کی وجہ سے، اس امت کو اس زمانے میں باطل پر غلبہ کیسے ہو جائے؟ نماز چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، زکات چھوڑنے پر. آپ کی سوچ کہاں؟ آپ وہ چیزیں کیا کہہ رہا ہوں. جس امت کو مسواک کے چھوڑنے پر غلبہ حاصل نہیں ہو رہا دشمن پر، اس امت کو فرائض چھوڑ کر دشمن پر غلبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ سوچیے ہمیں کیا کہہ رہا ہوں. آپ وہ چیزیں بات اس قصے سے آپ سنت کے مسواک کے رعب کا آپ اندازہ کر لیجیے کہ ایک مسواک کی سنت میں کتنا رعب ہے. ایک مسواک کی سنت میں کتنا رعب ہے. اللہ اکبر. آپ غور کیجیے اس بات پر. مکتب کا بچہ بھی آپ کی مسواک سے ڈرتا نہیں ہے. اگر استاد مسواک سے ہمارے بچے کو، اور وہاں جن دشمنوں پر تلواروں سے غلبہ حاصل نہیں ہو رہا تھا وہ دشمن صحابہ کے مسواک کرنے سے ڈر کر بھاگے. کیا بات؟ آخر کیا بات؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسواک کر رہے ہیں، یہ ہمیں چبانے کے لیے مسواک کر رہے ہیں. اس کا اتنا رعب تھا کہ دشمن نے میدان چھوڑ دیا. آپ کا یہ فرمانا نصرت بالرعب کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے. آپ کا یہ فرمانا کہ میری اللہ کی طرف سے جو مدد کی گئی ہے غیبی مدد اور رعب کے ذریعے کی گئی ہے، اور 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے. مجھے یاد کرنا ہے کہ آخر وہ کیا بنیادی اسباب تھے جس کی وجہ سے مسلمان کو کے ساتھ غیبی مدد کی. مجھے یاد کرنا ہے وہ 3 چیزیں خاص طور پر ملتی ہیں سیرت میں. ایک اتباع سنت، ایک آپس کی اجتماعیت، اور تیسرا بنیادی سبب اللہ کی غیبی مدد کا وہ انفرادی دعوت. اس لیے کہ دعوت کے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا، اور اتمام حجت کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد اجتماعی، اللہ تعالیٰ کی مدد اتمام حجت کے بغیر نہیں ہے. یعنی ذمہ داری کو ادا کیے بغیر مدد نہیں ہے. ذمہ داری کو ادا کیے بغیر مدد نہیں. یاد کرنا ہے یہ 3 چیزیں ہیں ایسی بنیادی جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت کا وعدہ ہے. پہلی چیز یاد کرنی کہ مسلمان کے پاس اپنے دین کی طرف سے دفاع کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی قوت وہ دعوت ہے. سب سے بڑی قوت وہ دعوت ہے. بڑی بڑی بادشاہتیں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے سامنے ایک صحابی نے اس طرح بات کی ہے جس طرح کسی غلام سے بات کی جاتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، ایک اکیلا پولیس والا
اگر کسی محلے میں کسی گھر پر آ جائے تو محلے میں سناٹا ہو جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کیا بات ہے، پولیس کیوں آئی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پولیس اسٹیشن سے بھیجا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے براہ راست یہ کہا ہے جا کر بڑی بڑی بادشاہتوں سے اور بڑے بڑے عہدیداروں سے کہ ہمیں اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ مخلوق کے بھیجا ہوا آدمی رعب رکھتا ہے اپنے اندر، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو اپنا کو یقین کرے اس کی بات میں کتنا رعب ہونا چاہیے۔ کیا کہا صاحب نے؟ اللہ تعالی ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر آپ ہماری بات قبول کر لیں تو آپ کی سلطنت، آپ کا ملک، آپ کی فوج سلامت رہے گی۔ اور اگر آپ یہ بات قبول، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ اور اگر آپ یہ بات قبول نہیں کرتے تو ربیع بن عامر نے کہا تھا صاف بات کر کہ آپ کی جگہ پر ہم قبضہ کر چکے ہیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں یہ رعب کہے گا تھا کہ یہ رعب صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا رعب تھا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اتنا رعب ہے کہ ایک صحابی اور بادشاہ سے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ ساری روم کی بادشاہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت پر لانے میں ناکام ہو گئی۔ اس زمانے کی عقیدہ حکومتیں نہیں بلکہ ایک کمزور سے کمزور سبب ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک بڑی سے بڑی بادشاہ ساری قوت لگا دی روم کی حکومت نے ایک صحابی کو نصرانی بنانے پر، لیکن یہ اپنی بات سے ہٹ کے نہ دیے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دعوت اللہ پر ہو، میں ان تنصروا اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر تم دعوت پر قائم ہو، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کی نصرت صرف دوسروں کو دعوت دینا ہے، باقی رہا اپنی ذات سے دین پر چلنا، اپنی ذات سے اعمال اور اپنی ذات سے اللہ کے احکام کا پورا کرنا، ایسا آدمی دیندار ہو سکتا ہے لیکن دین کا مددگار نہیں۔ اور یہ بات پکی بات ہے قرآن کی کہ مسلمان کی مدد دین کی مدد پر موقوف ہے، مسلمان کی مدد پر موقوف۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہاں ان شرطیہ ہے، یہاں ان شرطیہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمائیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ غور کیجیے گا کہ انفرادی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایسا مشغلہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے بڑے بڑے برے حالات میں اور بڑے بڑے خطرات میں اس کو کبھی چھوڑا نہیں صحابہ نے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا یہ ایسا وظیفہ تھا کہ برے سے برے حالات میں انبیاء علیہ السلام نے کبھی دعوت کو چھوڑا نہیں۔ یوسف علیہ السلام تہمت لگائے گئے اور سارے ملک میں یوسف علیہ السلام کے خلاف ماحول بنایا گیا، سارا ملک یوسف علیہ السلام کے خلاف سارا ماحول بنایا گیا، اس لیے کہ یہ بات بالکل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہر زمانے میں ملے گی کہ انبیاء کو متہم کیا جاتا تھا تاکہ یہ دعوت دینے کے قابل نہ رہیں اور نعوذ باللہ ان کے پر اتہام سے عوام کا ان سے اعتماد ختم ہو جائے۔ ہماری بات توجہ کی، یہ نبیوں کے ساتھ خاص معاملہ ہے ہر زمانے میں کہ انبیاء علیہ السلام کو متہم کیا جاتا تھا، انبیاء علیہ السلام کو متہم کیا جاتا تھا، ان پر تہمت لگائی جاتی تھی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ عوام کا اعتماد ان سے ہٹ جائے اور یہ اپنے کام میں ان بات سے نعوذ باللہ مایوس ہو جائیں کہ ان حالات میں ہم کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائی جاتی تھی ان کو دعوت سے روکنے کے لیے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں انبیاء علیہ السلام پر یا صالحین پر
ان کو ان کے انفرادی اعمال کی وجہ سے متہم نہیں کیا گیا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خوش نام ہوں گے اور ہمارے پاس عزت ہوگی تب ہماری بات لوگ قبول کر سکیں گے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت کی عزت تک آدمی پہنچ نہیں سکتا جب تک اس میدان کی ذلت سے نہ گزرے. آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام خوش نام ہو کر کیا جاتا ہے. ہم عرض کرتے ہیں کہ نہیں، دعوت کا کام بدنام ہو کر کیا جاتا ہے. نام والی بات سمجھو. انبیاء علیہ السلام کو متہم کیا جاتا تھا صرف اس لیے تاکہ عوام کا اعتماد ان سے ختم ہو. عجیب بات یہ ہے کہ جب ملکوں میں کفار سفر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور جا کر یہ کہتے تھے ملکوں میں کہ وہاں ایک کاہن ہے، وہاں ایک ساحر ہے، وہاں ایک نعوذ باللہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ نبوت کو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. اسی لیے جا کر ملکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرتے تھے تو وہاں کے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے. اللہ رب العزت داعی کی کسی بھی طرح کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ ہر لائن کی قربانی کو ان کی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملکوں میں جا کر کفار قریش جا کے ملکوں میں کہا کرتے تھے کہ وہاں ایک ساحر ہے، وہاں ایک کاہن ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. چلو ایسی عجیب بات ہے کہ جتنی آپ کی دعوت آپ کی مخالفت سے پھیلی ہے اتنی موافقت سے نہیں پھیلی. ہماری بات ہو جائے سننا، آپ کی دعوت جتنی مخالفت سے پھیلی ہے اتنی موافقت سے نہیں. جب یہ ملکوں میں جا کر آپ کی مخالفت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ ہوتا تھا کہ یار میری بات کیسے چلے گی، کیونکہ یہ تو ملکوں میں جا کر میرے کام کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو آپ کے خلاف ملکوں میں سفر کر رہے ہیں نا، آپ ان کی بات سے پریشان نہ ہو اور آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اب ہمارا کام کیسے ہوگا، یہ تو مخالفت کر رہے ہیں. دوستو حق ناگواریوں میں ترقی کرتا ہے. حق ناگواریوں میں ترقی کرتا ہے. ایسی بہت مثالیں ہیں، بے انتہا مثالیں ہیں کہ جس ملک میں بھی کفار گئے آپ کی دعوت کی اور آپ کی بات کا انکار کرنے کے لیے، تو وہاں کے لوگ سن کر دیکھنے کے لیے آئے کہ چلو دیکھتے ہیں کون ہے وہ، چلو دیکھتے ہیں کون. ایسی بہت مثالیں. جو لوگ باہر سے آتے تھے جاسوسی کے لیے اور جو لوگ باہر سے آتے تھے نعوذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے سے، اور جو لوگ باہر سے آتے تھے آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے، آپ دیکھیے سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ اس بات پر مجبور ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، اس بات پر مجبور ہوتے تھے کہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کے نقصان کے لیے ان کو چھوڑ دو اور ان کی بات میں نفع ہے ان کے دین کو قبول کر دو. عمر بن وہب مکے کے شیاطین میں سے بڑا شیطان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مشرکین نے اس کو تیار کیا. کہا کہ عمر تم یہ کام کر سکتے ہو، تم جاؤ مدینہ منورہ اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر. عمر نے کہا میں یہ کام کر دوں گا مگر میرے بچوں کا، تمہارے بچے ہم پالیں گے، تمہاری اخراجات ہم برداشت کریں گے، تمہارا قرضہ ہم چکائیں گے، تم جاؤ. روایت میں ہے عمر بن وہب آپ کے قتل کے ارادہ، پکا ارادہ لے کر اور اتنا پرعزم تھے یہ کہ مکے والوں سے کہا کہ میں پہنچوں گا ادھر تمہارے پاس خبر آ جائے گی، ان قریب خوشخبری آنے والی ہے. یہ مکے والوں سے کہہ کے نکلے. وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا آنے والے کے ساتھ. دیکھو میں فرض کرتا ہوں مسلمان نے بنیادی طور پر اپنا وہ مزاج ہی کھو دیا ہے جو آنے والے دشمن کو بھی مغلوب کر دیا کرتا تھا.
وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کی سوچ دشمن کے اعتبار سے ہے، حالانکہ مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے نبوت کے اعتبار سے کہ اگر دشمن بھی برے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی ہدایت کی بھی اتنی ہی تمنا ہو، اس کی ہدایت کی اتنی ہی تمنا ہو جتنی ہدایت کی تمنا ایک دوست اور ایک محسن کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ غور کرنا میری بات پر۔ یہ پہنچے مکہ مدینہ منورہ، تلوار گلے میں لٹکی ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کا گریبان پکڑ لیا تلوار کے ساتھ، اور سمجھ گئے حضرت عمر اس کی آنکھوں سے کہ اس کا اچھا ارادہ معلوم نہیں تھا۔ سامنے آئے مسجد کے دروازے کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تنہا۔ آپ نے سامنے سے دیکھا کہ عمیر بن وہب کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا صحابہ سے جلدی جا کر بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، اس کو قریب بیٹھنے کا موقع نہ مل سکے اس لیے کہ اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبی سے دور بیٹھے تاکہ اتحاد آپ تک نہ پہنچے۔ صحابہ جا کے بیٹھ گئے آپ کے پاس، ان کے لیے جگہ نہیں رہی۔ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا گریبان تلوار کے ساتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عمر اس کا گریبان چھوڑو، اس کا کیوں پڑا ہوا ہے؟ فرمایا اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ فرمایا نہیں عمر چھوڑو اس کو۔ آپ فرمایا عمر یہاں آؤ ہمارے پاس، صحابہ سمجھ پیچھے ہے تو اسی لیے جگہ کرو۔ آپ نے انہوں نے وہاں کو اپنے آگے بٹھایا۔ میں درمیان میں واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ پہلے یہ فیصلہ تو ہو کہ انبیاء علیہ السلام کا ستانے والوں کے ساتھ کیا وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمن کو مغلوب کرتے تھے۔ فرمایا بٹھایا قریب، آؤ میرے یہاں بیٹھو، بتاؤ مکہ مکرمہ سے تمہارا آنا کیسے ہوا، کیسے آنا ہوا، کیا بات؟ کہنے لگے عمیر کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے کے لیے آیا ہوں، اپنے بھائی کو لینے کے لیے آیا۔ عمیر سچی بتلاؤ کیوں آئے؟ کہ جی میں کہہ تو رہا ہوں بھائی کو لینے آیا ہوں۔ میں عمیر سچ بتلاؤ تم مکہ مکرمہ سے کیا ارادے لے کر چلے؟ جی میں تو بتا رہا ہوں بھائی کو لینے آیا۔ کہ نہیں عمیر تم تھے فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، تم 6 آدمی حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ میں جا کر محمد کو قتل کر دوں گا؟ اتنی بات آپ نے فرمائی۔ عمیر کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو میرے ان 6 آدمی کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، یہ صرف اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج تک آپ نے ہمیں جتنی خبریں غیب کی دی، جنت کی اور دوزخ کی اور قبر کی اور قیامت میں اٹھائے جانے کی، میں ان اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ان ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ کو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو، آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو، آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو۔ یہ انسانی دعوت کی قوت تھی کہ اتنا جلدی دل پلٹتا تھا آنے والے کا۔ ماحول کی بات نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، جو آپ کے اندر ہدایت کی چاہت ابو طالب کے لیے تھی، وہی چاہت ابو جہل کے لیے تھی۔ آپ دونوں برابر تھے، ایک بہت ستانے والا، ایک بہت ساتھ دینے والا۔ ہم کرنا چاہتے تھے ایک بات کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی حال میں دعوت کو چھوڑتے نہیں، حالت کسی بھی خوف کے ہوں امن کے ہوں، کسی حال میں دعوت نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کو اس لیے متهم کیا جاتا تھا تاکہ ان پر سے عوام کا اعتماد ختم ہو جائے، اور جہاں بھی آپ کو متهم کیا جاتا وہاں کے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے، اسے دیکھتے وہ کون ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو پر تہمت لگی اور جیل ہوئی۔ اس حال میں جیل کے اندر 2 آدمی ان کے ساتھ داخل کیے گئے، ایک بادشاہ کو کھانا اور ایک بادشاہ کو شراب پیش کرنے والا تھا۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا اپنا خواب پیش کیا۔ ایک انبیاء علیہ السلام وہ اپنے حلیے اور اپنے اخلاق سے ایسے نظر آتے ہیں کہ دیکھنے والا مشرک بھی کہتا ہے کہ یہ آدمی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ آدمی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ انا نراک من المحسنین، انا نراک من المحسنین، ہمیں آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں آپ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔
آپ غور کر لیجئے، تہمت لگی ہوئی ہے اور دفعہ لگی ہوئی ہے اور جیل کے اندر ہے یوسف علیہ السلام۔ ان دونوں نے اپنا اپنا ایسا خواب بیان کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، جس خواب میں ایک کی سولی کا اور ایک کی معافی کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ، ایک کے لیے سولی کا فیصلہ ہے۔ اتنی بڑی بات ہے اس خواب کے اندر کہ ایک آدمی کی زندگی کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کے قتل کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اتنا اہم خواب، جس خواب میں ایک آدمی کی سولی پر ہونے کا، ایک آدمی کی معافی کا فیصلہ ہونا ہے، اس خواب کو سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے خواب کا کوئی جواب نہیں دیا، خواب کا کوئی جواب نہیں۔ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواب کی تعبیر کو مؤخر کیا ہے، خواب کی تعبیر کو مؤخر کیا ہے، اور جیل کے اندر یوسف علیہ السلام نے ان دو ساتھیوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے کو مقدم کیا۔ پڑھیے قرآن، پہلی بات کی ہے، انہوں نے کہا نبئنا بتعبیرہ انا نراک من المحسنین، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر کیجیے، آپ دیکھنے میں بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام جواب نے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل کے ساتھی یہ بات تو بعد میں دیکھیں گے تمہارا خواب کیا ہے، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا ایک خدا غالب بہتر ہے یا بہت سے معبود بہتر ہے؟ اس پر اپنا سارا تعارف کہ ہم کون ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے باپ دادا کا دین کیا تھا، سارا بیان کیا، سارا بیان۔ یہاں یہ نہیں کہ حالات دعوت دینے کے نہیں ہیں، حالات دعوت دینے کے نہیں ہیں، یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے کہ حالات دعوت دینے کے نہیں ہیں۔ اگر اس کو دعوت دی تو جن کفار میں صاف کرتا ہوں کہ جن کفار نے متہم کر کے جیل میں ڈالا ہے وہ اور سختی کر دیں گے، یہ موقع دعوت دینے کا نہیں ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا اپنے آپ کو ذلت سے اور مسلمان کا اپنے آپ کو برے حالات سے نکالنے کا جو سبب دعوت تھا، اگر مسلمان حالات کی وجہ سے چھوڑ دیتا، ہماری آفتاب تک محفوظ چھپا ہوا ہے کہ جس حال میں دعوت کو چھوڑو گے اس سے برے حال کو دعوت دو گے، اس سے زیادہ برے حال کو دعوت، جس حال میں دعوت کو چھوڑو گے اس سے برے حال کو دعوت دو گے۔ اس لیے کہ دعوت کا چھوڑ دینا اللہ کے عذاب کے آنے کو واجب کر دیتا ہے، اندیشہ نہیں، خیال نہیں، واجب کر دیتا، ہمارے حق مجبور ہے۔ جس حال میں دعوت کو چھوڑ دو گے اس سے برے حال کو دعوت دو گے، اور دعوت کا چھوڑ دینا اللہ کے عذاب کے آنے کو واجب کر دیتا ہے، اللہ کے عذاب کے آنے کو واجب یعنی لازم کر دیتا ہے۔ دعوت کا چھوٹ جانا اللہ کے عذاب کے آنے کو واجب کر دیتا ہے۔ آپ غور کر لیجیے، یہاں یوسف علیہ السلام اس حال میں دعوت دے رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے ہیں، آپ کے قتل کا پورا پلان بنا ہوا ہے، آپ کے بستر پر حضرت علی کو لگایا گیا اس رات میں تاکہ مشرکین سمجھتے رہیں کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ گئے نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس رات جیسی گہری نیند آئی اور جتنے اطمینان کی رات میں نے وہ گزاری ہے، اس رات میں علی پر حملہ ہو سکتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہتے ہیں ایسی مجھے کبھی نہیں ہے۔ آپ سے نکل گئے اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی کو دیکھ کر سمجھتے رہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ آپ کو کیا ضرورت تھی اس خیرے کی اور کیا ضرورت تھی اس سبب کی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے تھے، لیکن اس بات کی تعلیم دے کر گئے ہیں، اس بات کی تعلیم دے کر گئے ہیں کہ نہیں، بشری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ذریعہ اختیار کریں، اس لیے کہ اللہ کی غیبی مدد کا مزہ جب ہے جب نیچے نظام بشریت کا ہو اور اوپر سے غیبی نظام ساتھ ہے۔ اگر غیبی نظام فرشتے کے ساتھ ہے تو کوئی کمال نہیں، انہوں نے کیا کیا، غیبی نظام بشریت کے موافق ہو، خوف کے ساتھ غیبی مدد ہو تو کمال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے کفار کو اندھا کر دیں اور آپ ادھر چلے جائیں، اس میں تو غیبی مدد کا کوئی کمال نہیں ہے۔ غیبی مدد تو اس کو کہتے ہیں، غیبی مدد اس کو کہتے ہیں۔ یہ سراقہ ابن مالک اپنا نیزہ لے کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو، آپ کے سامنے کھڑا ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کے پیروں کو پتھروں میں دھسا دیں، کیونکہ یہ غیر مدد ہے۔ اگر آپ ان کو نظر ہی نہ آتے، نہیں آپ نظر ہی نہ آتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہم تو کفار کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس تک بھی پہنچ جاؤ تو یاد رکھنا کہ ان کے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ خود موجود ہے، ان کے آپ کے درمیان۔ میں آپ کا دعا کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں سے کفار نے اللہ کو پہچانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی کفار نے اللہ کو پہچانا ہے، صرف آپ کے تعارف سے نہیں کفار نے اللہ کو پہچانا، بلکہ اللہ کی غیبی مدد سے کفار نے اللہ کو پہچانا ہے۔ کہ ان کا معاملہ تو مدد کا، میں چھوٹی مثال لیتا ہوں، چھوٹی مثال۔ آپ تو آپ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرانے کی کوشش کی فارس نے، شاہ فارس، اس نے یہ کہا کہ جب تک عمر زندہ ہے ہمارا حکومتی نظام چل نہیں سکتا، کوئی ہو جو عمر کو قتل کر دے۔ اتنا رعب عمر کا تھا، جو کہا جائے کہ تیسرا دور ہے نبوت کے بعد، تیسرا دور ہے۔ آپ کا دور صدیقی دور، فاروقی دور، فاروقی دور کا بھی رعب اتنا ہے کہ فارس یہ کہتا ہے کہ اگر عمر زندہ ہے تو میرا نظام سلطنت چل نہیں سکتا، کوئی ہے جس جا کر عمر کو قتل کر دے۔ ایک نصرانی کو تیار کیا، ایک نصرانی کو تیار کیا۔ مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے واقعات مستقل مذاکرے میں لائے جائیں جس سے پتہ تو چلے کہ آخر مسلمان کے رعب کو کہاں کھویا ہے۔ یہ کہہ کے بات ٹال لینا جی وہ تو صحابہ تھے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ تک مدد، آپ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، نبیوں تک بھی مدد موقوف نہیں ہے۔ آپ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو نبی تھے، آپ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم قیامت تک آنے والے عام مسلمانوں کی مدد نبی کی طرح کریں گے۔ یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ ہم صحابہ کی طرح ان کی مدد کریں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی مدد نبیوں کی طرح کریں گے قیامت تک۔ چنانچہ اس فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو تیار کیا، اس کو بڑی رشوت دی اور بہت مال کا لالچ دیا، اور یہ کہا کہ تو جا کر کسی طرح عمر کو قتل کر دے، اس لیے کہ عمر کے دنیا میں ہوتے ہوئے ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ سوچیے کہاں فارس، کہاں حضرت عمر، کہاں مدینہ، کہاں فارس۔ چنانچہ تیار کیا، وہ نصرانی وہاں سے مدینہ پہنچا، جا کر وہاں چھپا رہا اور تلاش میں رہا موقع کی کہ کہاں عمر، کیا سیکورٹی ہوتی ہے، کیسے رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی۔ پھر غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک درخت ہے، گھنا درخت ہے، اس کے سائے میں عمر جب تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے تو وہیں زمین پر لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی حفاظت کا انتظام ہے۔ 2-4 مرتبہ دیکھا کہ کہاں ہے عمر کے، وہ سو رہے ہیں درخت کے نیچے۔ معلوم ہوا کہ یہ عام طور سے اس درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، زمین پر سو جاتے ہیں۔ اس نے اپنا نظر تیار کیا اور درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ عمر کب آ کر یہاں لیٹتے ہیں۔ چنانچہ دوپہر ہوئی، عمر تھکے ہوئے تھے، آ کر لیٹے درخت کے نیچے۔ اس نے موقع پایا، حضرت عمر کی گہری نیند ہو گئی تو اس نے اترنا شروع کیا اوپر سے نیزہ لے کر، اور یہ پوری امید تھی کہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ ارادہ ہی کر رہا تھا اترنے کا کہ ایک شیر بڑا خوفناک قسم کا آیا اور حضرت عمر کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا اور اپنی زبان سے حضرت عمر کے پیر کا تلوا جانا شروع کیا۔ اگر کوئی پیر کے تلوے مالش کرے تو نہیں لوڑ کی آتی،
لگے ہوئے تھے. وہ دیکھ رہا ہے انتہائی خوفناک شیر آیا ہے اور اس نے آگے عمر کا تلوار چاڑنا شروع کی اور عمر کی نیند گہری ہوتی گئی. اس سے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس آدمی کی اس مدد کا تعلق کہاں سے ہے. اس نے خود کہا نصرانی کے الفاظ ہے، یہ نصرانی کے الفاظ ہیں کہ مجھے تو بھیجا ہے فارس نے، ظالم نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو بندہ اللہ دنیا میں عادل چاہتا ہے اس کی حفاظت کا انتظام آسمانوں سے ہوتا ہے. دنیا میں کیا جاتا ہے؟ عادل چاہتا ہے. جو دنیا میں عادل چاہتا ہے اس کی حفاظت کا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی. حضرت عمر بیٹھے تو شیر کچھ دیر حضرت عمر کے پاس بیٹھا رہا سر جھکا کر. اس کے بعد وہ شیر اٹھ کر چلا گیا. یہ اوپر سے اترا نصرانی اور سارا قصہ حضرت عمر کے سامنے بیان کیا کہ مجھے تو پارس نے اتنی رشوت دے کر آپ کے قدر کے لیے بھیجا تھا. یہ منظر دیکھ کر عمر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر اللہ کو رب مان کر میں راضی نہیں. تو عمر تم گواہ رہنا میں اللہ کا ایمان لایا. وہاں فارس انتظار میں ہے کیا خبر آتی ہے. مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ لوگ یہ واقعات سنتے ہیں جی ہاں تو سب سے پہلی غلطی مسلمان یہ کرتا ہے کہ جی یہ تو صحابہ کے زمانے کے قصے ہیں. گویا ایک ایسا گزرا ہوا دور ہے جو ختم ہو چکا ہے، اس کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قصے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ضابطے ہیں. دوسروں کی مدد کے واقعات اگلوں کو ضابطے بتانے کے لیے، ضابطے مدد کے لیے. اس سے مثال تو کرتا ہوں کہ انبیاء کی مدد سے صرف انبیاء کا تعارف مقصود نہیں ہے، صحابہ کی مدد سے صرف صحابہ کا بتانا مقصود نہیں ہے، اولیاء کی کرامتوں سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں ہے، بلکہ ان تینوں قسموں کے لوگوں سے، ان کی مدد کے واقعات سے دعوت اور دین کی نصرت کے ضابطے بتانا مقصود ہے. یہ مدد کے ضابطے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت یہ ایک ایسا معمول تھا صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے مکہ مکرمہ سے، جن حالات میں آپ نے صبر کیا ہے اللہ اکبر. ہر طرف کفار آپ کو پکڑنے کے لیے جوڑے ہوئے ہیں. ان حالات میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کدھر سے جانا ہے. پتہ چلا کہ بھئی ایک راستہ یہ ہے مگر اس راستے میں ڈاکے رہتے ہیں. اس راستے میں اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکوں کا راستے جانا ہے. ایک آدمی جو ان حالات میں تو نکل رہا ہے مکہ مکرمہ چھوڑ کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے. جس کو بتا دیا جائے کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں، ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، وہ کیا ارادہ کرے گا اس کا کہ ہمیں یہ چیز جانا ہے. ٹھیک ہے، داعی کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا پیغام منزل تک پہنچائیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ آپ تو پیغام پہنچائیے اور اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. واللہ یعصمک من الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوں کا راستہ ان ارادہ اختیار کیا ہے صرف ان ڈاکوں کو دعوت دینے کے لیے. ایک آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے، اپنے مال کو خطرے میں ڈالے اور صرف 2 ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے. کیا دعوت دینے کے لیے رہ گیا اور کوئی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم سنت یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس مشرک کی قوت استعداد کیا ہے. یہ نہیں کہ اس کا عناد کیا ہے، اس کا عناد نہیں دیکھتے تھے، اس کی استعداد دیکھتے کہ وہ استعداد ہے جو بازی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ضد ہے، ضد. اگر باطل پر ہے تو ضد ہے، حق پر ہے تو استقامت ہے. حضرت عمر کی ضد، ابو جہل کی ضد. یہ ضد نہیں ہے، یہ قوت ہے. ضد نہیں ہے، قوت ہے. ہماری بات ہو ہے، یہ ضد نہیں ہے، قوت ہے. اس قوت کا صحیح استعمال ہو جائے، اس قوت کا صحیح استعمال ہو جائے. اے اللہ، عمر اب ابو جہل، تو جس کو چاہے ان میں ہدایت دے. آپ کو ہی دیتے دونوں ستانے والے، دونوں ستانے والے. کیونکہ داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کی استعداد کو حق پر لگوانا چاہتے ہیں. یعنی استعداد کو ختم کرا دیں، انہیں قتل کر دیں، ان کو ختم کر دیں. نہیں، ان کے اندر قوت ہے، بس یہ قوت تو حق کے لیے استعمال کرا دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان ذاکروں کے اندر جو قوت تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ قوت حق کے لیے استعمال ہو. آپ غور کیجیے، آپ نے بالارادہ ڈاکوں کا راستے اختیار کیا. دونوں ڈاکو آپ کو ملے راستے میں، دونوں سے ملاقات کی، دونوں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، اور دونوں سے آپ نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ملی کریں. آپ اندازہ کریں، یہ ان ڈاکوؤں کے کو دعوت دینے کے لیے آپ نے اپنے سفر ہجرت کا آغاز اس راستے سے کیا. ان کو دعوت دی. واقعات میں چیز کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کوئی موقع ہو، خوف کا ہو یا فخر کا ہو، کوئی موقع چھوڑتے نہیں جس میں دعوت میں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت آتی. آپ سفر میں تھے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ تھے. بیان کرتے ہم صحابہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے. ایک شخص کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے. مجھے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں. فرمایا تمہیں خیر کے کام کی رغبت ہے، یہ کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے فوراً جب پوچھا کہ آپ کی اس بات پر گواہ کون ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے گواہی نہیں دلوائی کہ یہ دیکھو میرے صحابہ میرے ساتھ ہیں، یہ ایمان لا چکے ہیں، یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول اللہ ہے کہ نہیں. یہ نہیں، یہ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، جیسے یہ انسان ہے، جیسے یہ انسان ہے ایسے یہ بھی انسان ہے. آپ نے یہ نہیں کہا میرے صحابہ گواہی دیں گے. فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے، اس درخت سے آپ معلوم کر لیجیے. درخت آپ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں غیبی نصرت، اسے کہتے ہیں غیبی تائید. اس درخت سے معلوم کیجیے. روایت میں ہے کہ درخت چل کر آیا، بعض روایتوں میں ہے درخت کا خوشہ اتر کر آیا. 3 مرتبہ اس نے گواہی دی آپ سے. اس درخت سے 3 مرتبہ گواہی، تینوں مرتبہ درخت نے گواہی دی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں. اس دیہاتی نے آپ کو قبول کر لیا کہ یہ جو گواہی دے رہا ہے درخت، یہ گواہی ظاہر کے خلاف ہے. میں نے مثالیں عرض کی ہیں کہ انفرادی دعوت، صحابہ کرام میدان قتال میں بھی انفرادی دعوت کو چھوڑتے نہیں. اس لیے بقیہ ائمہ کے نزدیک تو میدان قتال میں دعوت نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے. میدان قتال میں دعوت دینا یہاں بھی دعوت مستحب. ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی جماعت کے امیر، ادھر جرجہ وہ روم کی پوری روم کی فوج کا سپہ سالار مشرک، حملہ ہونے والا تھا، دونوں کی فوجیں آمنے سامنے. خالد نے کہا جرجہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں.
آخری بات جب ہونے والی ہے، دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، حملہ ہونے والا ہے۔ خالد نے کہا جرجا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جرجا کو خیال یہ ہوا کہ شاید یہ مجھے قریب بلا کر دھوکے سے مار دیں گے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، آپ دھوکہ، کہ نہیں، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ مومن دھوکہ، مومن کو مشرک کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو مومن کو دھوکہ کیسے دے دے گا؟ مومن لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن دھوکہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کو اندازہ یہ ہوا کہ یہ مجھے دھوکے سے قریب کر کے قتل کر دیں گے۔ اللہ کے لیے گھبراؤ مت، قریب آؤ۔ اور قریب آیا اور عمر نے کہا کہ جرجا میں تم سے اس وقت ہی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ایک مان لو، اللہ کے رسول کو اللہ کا، ہم ساتھوں اللہ کا رسول مان لو۔ آپ سوچیے تو صحیح، جرجا ایک عام آدمی نہیں ہے فوج کا، جرجا مشرکین میں سے کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے، میدان میں آیا ہے، اس کے پیچھے پوری فوج ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت کی قوت کیا ہے، پیچھے پوری فوج ہے، جس پر ساری فوج کا اور پیچھے تمام مشرکین کا ذمہ داری اس شخص پر ہو۔ اور یہ نہیں کہ یہ گھر میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ بات میدان قتال میں ہو رہی ہے۔ ساری فوج اشارے پر منتظر ہے کہ جرجا کتنے سالہ اشارہ کرے، حملہ کرے۔ خالد نے کہا جرجا قریب آؤ۔ دونوں کے گھوڑے اتنا قریب ہے، روایت میں آتا ہے دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں اس طرح مل گئی، اتنا قریب آ گئی۔ کہا جرجا تو سب بھی کہتا ہم تمہاری آخرت چاہتے ہیں، ہم اسے لڑنا نہیں چاہتے، آخرت چاہتے ہیں۔ اللہ کی شان، جرجا نے یہاں اسلام قبول کیا، خالد کے ساتھ ہو گیا۔ پیچھے فوج نے پوچھا کیا ہوا؟ جرجا نے کہا کہ میں تو یہاں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ان کے دین میں داخل ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجیے نا، وہ یہاں یہ نہیں رکھ رہا ملک کے پیچھے کہ اگر بات ان کی حق ہے بھی تو اس وقت تو میں یہاں، میرے پیچھے پوری فوج ہے، میں اس وقت دین کا دین کیسے قبول کر لوں؟ وعدہ کر لیتا، چھپا لیتا کہ چلیے ٹھیک ہے۔ اتنا دعوت کا اثر کہ میدان قتال میں مشرکین کی خود کا سپہ سالار حق کو قبول کر رہا ہے۔ آپ کو یہی ہوا، اس طرح جو اسلام لے آئے خالد رضی اللہ تعالی نے میدان قتال سے اپنے خیمے میں لے جانے تک اس درمیان میں جرجا کو نماز سکھلائی۔ سب سے پہلا کام ان کو نماز سکھلائی۔ یہ آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی خالد کے ساتھ خیمے میں۔ فوج کو پتہ چلا کہ یہ اسلام لے آئے، فوج نے حملہ کیا، جرجا اسی حملے میں شہید ہوئے۔ ان کو اسلام میں کوئی اور نماز نہیں ملی سوائے 2 رکعت اسلام میں داخلے کی، اور انہوں نے ایک پیر ان کا اسلام میں تھا، دوسرا پیر ان کو جنت میں تھا۔ آپ اندازہ کر لیجیے اتنا جلدی وہاں پہنچے، یہ سمجھ لے پہلا قدم اسلام میں، دوسرا قدم جنت۔ فوج نے حملہ کیا، اس میں جرجا شہید ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اسلام میں کوئی نماز نہیں ملی، اس کا پہلا قدم اسلام میں تھا اور دوسرا قدم جنت میں تھا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ عیسائی دعوت کی قوت کیا ہوتی ہے، عیسائی دعوت کی قوت کیا ہوتی ہے، مجھے عرض کرنا تھا 3 باتیں۔ 3 چیزوں میں مسلمان کا رول تھا۔ پہلی چیز عیسائی دعوت کی وجہ سے مسلمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی، اور وہ اس رعب کی شکل میں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا رعب اتباع سنت میں ہے، مسلمان کا رعب اتباع سنت میں، مسلمان کا رعب اتباع سنت میں ہے۔ کہ مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا، تو یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو ذلیل کرے گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ملک شام میں داخل ہوئے. حضرت عمر کی حالت یہ تھی، موزے مونڈے پر لٹکائے ہوئے تھے، سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا، سامنے سر پر بال نہیں حضرت عمر کے، اور لنگی اوپر اٹھائی ہوئی تھی، پانی میں سے نکلتے جا رہے تھے، اور 12 پیون حضرت عمر کے کرتے پر لگے ہوئے تھے. خیال یہ ہوا کہ امیر المومنین ہیں، اس حال میں داخل ہوں گے تو یہاں کے لوگ دیکھ کر کیا اثر لیں گے، لہٰذا حضرت عمر کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے حضرت عمر دیکھنے میں ذرا پروقار معلوم ہو، ذرا دیکھنے میں حیثیت معلوم ہو. اور عبدالرحمن نے آپ کرتا تبدیل کر دیں، یہ کرتا پرانا ہے یا نیا ہے، اس میں پیون لگے ہوئے ہیں یا بغیر پیون کا ہے، بس یہ کرتا پہن لیجیے. اس کرتے کا تبدیل کرانے کی رائے صرف اس لیے تھی تاکہ دیکھنے والوں کی نظر میں حضرت عمر کا منظر ذرا اچھا معلوم ہو. اسی بات نے فرمایا کہ اگر ہم نے انہیں مرغوب کرنے کے لیے پیون کے کرتے کے بجائے نیا کرتا پہننا چاہا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. آپ کرتے کا کیا کہنا چاہیے کہ کرتے کا صرف نئے پرانے کا فرق ہے، صرف نئے پرانے کا فرق ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ ان کا لباس پہن لیجیے. اس زمانے کا مسلمان غیروں کے لباس میں عزت تلاش کر رہا ہے. تو آپ سوچیے تو صحیح، اگر سنت لباس پرانے کے بجائے نیا پہن لیا جائے انہیں معروف کرنے کے لیے، اور تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پیون والا لباس سنت ہے اور ہمیں یہ چاہوں کہ ان کو نئے لباس سے معروف کروں تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. تو آپ بتائیے کہ جو لباس کے طریقوں کو تبدیل کرتے ہیں ان کو عزت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اگر ہم نے اس کے علاوہ میں عزت تلاش کی اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. میں نے عرض کیا کہ مسلمان کا وقار اور اس کا تعارف وہ اتباع سنت میں، وہ اتباع سنت. تیسری بات یہ تھی کہ مسلمان کی اجتماعیت کا مطلب بدن اجسام کا جمع ہونا نہیں ہے. اجتماعیت جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے درمیان وحدت کریمہ ہے. ایک بات، سب کی ایک بات ہونا، وحدت کریمہ ہے اصل چیز. ابو سفیان پہنچے ملکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ کرنے کے لیے، آپ کی مخالفت کے لیے. وہاں مغیر شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے. بادشاہ سوال کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جماعت سے کہ اور بتاؤ تمہارے نبی کے اندر کیا سی بات ہے. وہ ایک بات کا جواب دیتے تھے مغیر شعبہ، جماعت کے دل امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے درمیان وحدت کریمہ کیسی ہے. یہ خاص بات ہے، ان کے درمیان وحدت کریمہ کیسی ہے، ان کی بات سب کی ایک ہے یا مختلف ہے. بادشاہ ایک سوال کرتا تھا اور مغیر شعبہ سے جواب دیتے تھے، اور پیچھے پوری جماعت کو پیچھے کھڑا کیا تھا. وہ جماعت کے امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کسی بات کا وہاں انکار نہیں کر سکا، حالانکہ میں نے سفر اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ میں بادشاہ کا ذہن خراب کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بہت اہم بات ہے. جتنا باقی ملکوں میں پھرے گا اسلام کے خلاف کوشش کرنے میں، اس کا صرف ایک علاج ہے، کہ مسلمان اجتماعیت پر اطاعت پر آ جائے تو باقی کے فیصلوں کو جواب دیں. ہماری بات توجہ سے ابو سفیان خود کہتے ہیں
میں گیا تھا کاج کرنے کے لیے، مخالفت کے لیے، مگر میں ایک بات کا بھی انکار نہیں کر سکا۔ اس بات کو بادشاہ، اس بات کو صحابہ کہتے تھے کہ بات اس طرح ہے، بادشاہ مجھ سے پوچھے تم کا ابو سفیان تم کیا کہتے ہو؟ کہ میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک کہہ رہے۔ کہتے ہیں ابو سفیان 2 جگہ میرا دل چاہا جھوٹ بولنے کو، مگر ان کی جماعت ایسی متفق تھی اپنے امیر کی بات پر کہ میں 2 جگہ میرا دل چاہا کہ میں انکار کر دوں اس بات کا، لیکن انکار نہیں کر سکتا۔ جتنے سوالات کیے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہر بات کا جواب دیا مغیرہ بن شعبہ نے، اور جماعت یہ کہتی ہے ہم امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کہیں گے یہی ابو سفیان، یہ ابو سفیان، یہ وہاں ناکام ہوئے ایک چھوٹی سی جماعت کے آپس میں ایک بات پر مجتمع ہونے کی وجہ سے۔ یہ ابو سفیان، یہ ابو سفیان، یہ آئے مدینہ منورہ، تمام قریش نے ان کو متکلم بنا کر، وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صلح کی مدت میں توسیع کراؤ۔ یہ جو صلح ہوئی تھی اس صلح کو باقی رکھا جائے۔ ابو سفیان نے کہا تم جاؤ جا کے بات کرو۔ اللہ اکبر، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیتا ہے تو اگر مسلمان خود اپنے دین کے ساتھ خیانت کرتا ہے، مسلمان خود اپنے دین کے ساتھ خیانت کرتا ہے، مسلمان اپنی دین کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے، خود اپنے دین کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ ابو سفیان آئے مدینہ منورہ اور خیال یہ ہوا کہ جو ان کے خواص ہیں اور ان کے مشورے والے ہیں ان سے بات کی جائے، اور یہ اپنے ذمہ دار اور اپنے مقتدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فیصلے پر یہ جان دیتے ہیں کہ ان سے بات کریں گے، نہیں ہے تو کوئی آ کر بات کی۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر آج کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صلح کی مدت کو بڑھا دے، صلح کو باقی رکھے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں جی، ہمارے یہاں جس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہم تو اس فیصلے کو سے ہٹتے نہیں، جو فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے وہ فیصلہ ہمارا۔ یہ کہ صحابہ کرام میں اطاعت اور اجتماعیت اتنی تھی کہ جس بات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے، جس بات کے بارے میں آپ فیصلہ کر دیتے، صحابہ کرام آسمان زمین کو آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، لیکن آپ کے فیصلے صاحب ہٹنے والے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت نبی کی بات پر جمنے میں ہے۔ یہ حالات یہ آ گئے ہیں اور ایسے حالات ہو گئے ہیں، ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہ جانتے تھے کہ اگر نبی کے فیصلے پر جمے ہوئے ہیں تو وقتی دشواریاں ہیں اور ہمیشہ کی مدد اور نصرتیں ہیں۔ لوگوں کو مزاج یہ بن گیا ہے کہ وقتی دشواریوں کو دیکھ کر ابدی نصرتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وقتی دشواریوں کو دیکھ کر ابدی مددوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وقتی دشواریوں کو برداشت کر لیا جائے تو پھر ابدی نصرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا تو اللہ نے قرآن سے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور رب کی قسم کھا کر کہا ہے فلا وربک کہ وہ تیرے رب کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو، یا آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھتا ہو، وہ آدمی مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے باقی رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف مشرکین کو اس لیے لایا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کی اطاعت کا امتحان دیں،
ہماری بات سمجھنا ہوتا ہے. مشرکین کے مطالبے ایسے مطالبے آیا کرتے تھے جس سے پتہ چلے کہ ان صحابہ کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے یا ان کا تعلق اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قبیلے سے، اپنی قوم سے، اپنے تعلق والوں سے، یا ان کا تعلق اپنے تجارتی معاملات اور اپنا جو ان کی اپنی ان کی ضروریات جو بنی ہوئی ہیں دوسروں کے ساتھ، یہ کس کی مان کر چلتے ہیں. اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو لایا کرتے تھے مطالبے لے کر صحابہ کرام کے استقامت اور ایمان کے امتحان لینے کے لیے. میں اس کی مثالت کرتا ہوں. میں سب پانی برا کروں گا، درمیان عبادت کرتا ہوں. 2 آدمی اپنا جھگڑا لے کر آیا کہ خدمت دونوں نے آگے مجھے بات رکھتے آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر جو بات واضح تھی آپ نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا. ایک کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں جی یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے. وہاں سے نکلے، آپ نے فیصلہ کر دیا، وہاں سے نکلے. وہاں سے نکل کر ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے تو یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، چلو اب وہ صدیق کے بات کرتے. ہاں وہاں آگے بھی بات رکھی تھی. اس آدمی نے کہا جی ہمارا جھگڑا تھا، ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے ساتھی کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اس وقت نے سمجھایا، نرمی سے سمجھایا کہ نہیں، جو اللہ کے رسول کا فیصلہ اس کو ماننا چاہیے، آپ کے انکار نہ کریں. سمجھا کر دیجیے. وہاں سے نکلے. اس نے کہا نہیں جی مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو عمر کے بعد چلتے. چلو عمر کے پاس چلتے. وہاں سے نکلے، عمر کے پاس گئے. اور کیا بات کیسے آنا ہوا؟ یہ جی ہم دونوں کا آپس کا جھگڑا تھا، ہم نے جھگڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ جو میرا ساتھی ہے یہ مجھے لے کر آیا ہے آپ کے پاس، اس سے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اور تمہوں نے پوچھا اس آدمی سے بھائی یہ بات ٹھیک ہے؟ کہاں جی ٹھیک بات ہے، مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے. ہمارے بیٹے میں بھی آتا ہوں، بیٹے یہاں میں بھی آتا ہوں. اور تمہارے اندر گئے، تلوار نکالی گھر میں سے اور تلوار لا کر اس آدمی کا سر اڑا دیا. یہ فیصلہ تمہارے لیے اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں. اسی مثال تم نے آگے کہ مانو نہیں مانو گے تو تلوار ہے، یہ بھی نہیں کہا. اتنا بھی نہیں کہا کہ نہیں مانو گے تو پھر تلوار ہے کہ نہیں، جس کو اللہ کا فیصلہ منظور نہیں وہ ہمیں منظور نہیں. تلوار لائے اور لا کر اس آدمی کی گردن اڑا دی. اچھا اللہ کے رسول کے فیصلے کو کہتے ہو کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے. اس پر آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے کی قسم وہ لوگ ایمان والے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ آج کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں رائے باقی رہ جائے. تو میں نے عرض کیا کہ ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے، حضرت صدیق سے بات کی کہ بھائی فیصلہ اللہ کا رسول کا ہے. حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر سے کہا تو یہ مشرک تھا. حضرت عمر نے اسے پتہ نہیں کیا، یہ نہیں ایک مشرک آیا ہے اپنے یہاں سے ایک بات لے کر، ہم اس کو مایوس کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، ہم اس کو مایوس کریں گے. عجیب بات آپ نے فرمائی تھی کہ ابو سفیان آ رہے ہیں ایک مطالبہ لے کر، اس کو راضی بھی کرنا ہے اور مایوس بھی کرنا ہے. اس کو راضی بھی کرنا ہے، راضی کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان میں مداحنت پیدا ہو جائے کہ ہاں چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. مداحن تو منافق ہوتا ہے، مداحنت نہیں ہے کہ بات تو ہماری پکی ہوئی ہے جو ہے باقی تمہارا اکرام کرتے ہیں. آؤ ابو سفیان آ رہا ہے ایک مطالبہ لے کر، اس کو راضی کر کے اور مایوس کر کے بھیجنا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جو تم مطالبہ لائے ہو اللہ تمہارے
ایک اس پرانے عہد کو بھی ختم کرے، اور اگر تم نیا عہد کر لو تو اللہ اس کو بھی توڑ دے۔ جاؤ یہاں سے، ہماری تو بات ایک ہے سب کی، جو اللہ کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ، ہمارا فیصلہ۔ یہاں سے نکلے، حضرت فاطمہ کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، ان سے بات کی۔ حضرت فاطمہ سے جا کر کہا اگر تم اپنے ابا کو ایک بات میں تیار کر لو، اپنے ابا کو ایک بات میں تیار کر دو، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمام عورتوں کا سردار بنا دوں گا۔ حضرت فاطمہ سے کہا مجھے کہتے ہو؟ ہمارے یہاں سرداری اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہے وہ سب سے اونچا سردار ہے۔ ہمارے یہاں عزت اطاعت میں ہے۔ اگر تم مجھے سرداری کا لالچ دے رہے ہو کہ میں ساری عورتوں کے سردار بن جاؤں گی، تو ہمارے یہاں تو جو اللہ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ خیال آیا ارے میں اس کی حجامت کرا، میری اپنی بیٹیوں میں حبیبہ، اپنی بیٹیوں میں حبیبہ، مسلمان کی بیٹی، اس سے کیوں نہ بات کی جائے؟ ام المومنین حبیبہ، ان سے بات کرتا ہوں، یہ میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے، یہ اچھی بات کریں گے آپ۔ وہاں پہنچے، باپ بیٹی کے گھر سسرال میں جہاں بڑی عزت ہوتی ہے وہاں پہنچے، جا کر نحبہ سے کہا ہاں بتا کیسا آنا ہوگا، کیا بات ہے؟ باپ سے بات ہو گئی، یہ ایسے ہی جا کر بیٹھنے لگے۔ باپ بیٹی کے یہاں آیا ہے، بیٹی کے سسرال میں، جیسے ہی وہاں بیٹھنے لگے چارپائی پر، تو میں نے کہا ٹھہر جا، ناپاک ہے، تو نجس ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، تو وحی آتی ہے، ٹھہر جا بھی، کھڑا رہے، پہلے بستر ہٹا دو، اللہ کے نبی کا بیٹھ۔ ام حبیبہ نے بستر ہٹایا آپ کا، بتا تو نجس ہے اور یہ وحی کا بستر پر وحی آتی ہے، ٹھہر جاؤ، کھڑے رہو۔ بستر نے بیٹھا، میں بیٹھ کے بات کیسا رہا؟ بستر نے بیٹی سے کہا کہ دیکھو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، اپنے باپ کے لیے تم بات کر لو، مجھے سارے قریش نے وکیل بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں تو فیصلہ وہ چلتا ہے جو اللہ کے رسول کا فیصلہ۔ میں آج کرنا چاہتا ہوں واقعے سے کہ یہ تھی وہ چیز جس نے باطل کو مایوس کیا، باطل کو مایوس فیصلے کلمہ عادت کی سنائیے۔ میں شروع کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں تھیں مسلمان کے پاس، دعوت، اتباع سنت، عادت کی اجتماعی۔ یہ 3 چیزیں مجھے یاد کر، قرآن، سیرت، احادیث سے بھری ہوئی کہ اگر یہ 3 چیزیں مسلمان میں آ جائیں، دعوت، اتباع سنت اور عادت کی اجتماعی، اگر یہ 3 چیزیں مسلمان میں آ جائیں تو مسلمان ہر زمانے میں غالب رہے گا، چاہے اقلیت میں ہو، چاہے فقر و تنگی میں ہو۔ اس لیے قرآن صاف طور پر کہتا ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے قرآن نے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 2 کاموں میں تھکایا ہے، ایک انفرادی دعوت میں، ایک انفرادی عبادت میں، یہ 2 کام آپ کی بہت زیادہ تھکانے والے ہیں، انفرادی دعوت، انفرادی عبادت۔ ایک آنے والے پر آپ بذات خود کوشش کرتے تھے۔ یہ تو اس زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے کہ کچھ ذرائع بھی مساعد ہوتے ہیں دعوت میں، میں کہتا ہوں یہ حماقت ہے، اور اس زمانے کی آپ سنت سے تعلق نہ ہونے کی علامت ہے کہ مسلمان اپنے سے خارجی ذرائع کو ہدایت کا، دین کے پھیلنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، یہ سنت سے عدم مناسبت کی علامت۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں یہ خارجی چیزوں کو دین کے پھیلنے میں مساعد سمجھنا، یہ سنت سے عدم تعلق کی علامت۔ میری بات آگے سننے میں آئی تو مجھے معلوم ہے اور مجھے خبر ہے کہ آپ مخالفت کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے، جو بیچارہ اندھا ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آیا کرتا، صاف بات، صاف فرما دیتے، صاف فرما، یہ جو متبع سنت نہیں رہے گا اس کے اندر سے نور ایمانی اتنا نکل جائے گا
تو اس کو صحیح راستے نظر نہیں آئے گا. ہم آپ سے بہت اہم بات کرتے ہیں. انسان کے بدن سے خارجی جتنے بھی ذرائع ہیں، انسان کے بدن سے خارجی جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ ذرائع ہدایت کے لیے مؤثر نہیں ہیں. یہ ذرائع نہ مؤثر ہے نہ ذریعہ ہے. نہیں کیوں؟ اس لیے کہ تذکیر جو ہے وہ بدن کے استعمال سے تذکیر ہوتی ہے. تحریر تذکیر کا ذریعہ نہیں ہے. تحریر تذکیر کا ذریعہ نہیں. تحریر تذکیر کا ذریعہ نہیں ہے، اور تحریر اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک تحریک نہ ہو، جب تک تحریک نہ ہو تذکیر مؤثر نہیں. جب تک کیا نہ ہو، تحریک نہ ہو، یعنی جب تک مسلمان دعوت دینے کے لیے خود حرکت میں نہ آئے اس وقت تک کوئی تحریر مؤثر نہیں. تحریر میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے، قلم میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے. قلم کا جہاد کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. آپ کس بات سے بات کر رہا ہوں؟ قلم کا جہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر قلم سے جہاد کر رہے ہیں تو وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ قلم سے جہاد کر رہے تو وقت ضائع کر رہے ہیں. قلم کا جہاد کا کہیں رشتہ مجھے کہیں ملا نہیں ہے قرآن حدیث میں یا قلم کا جہاد کا کوئی رشتہ. بلکہ حدیث میں قلم کا استعمال قرب قیامت کی علامت تو ہے، لیکن قرب ہدایت کو مجھے کہیں ملا نہیں کہ ہدایت مل جائے گی. قلم کا استعمال آپ جو بڑے بڑے تحریر لکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کا پیغامات بھیج رہے ہیں نا، یہ میں کہتا ہوں کہ جہاد کا قلم کا کوئی رشتہ نہیں. جہاد کا قلم کا آپ بڑی ہے اور آپ بڑی حسری کا قول حسری فرماتے ہیں جہاد کے 3 درجے ہیں صرف. جہاد بالیت، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. جہاد بالقلب آخری درجہ ہے جہاد کا، اور ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا. جہاد بالقلب حدیث میں اضعف ایمان کہا ہے کہ آپ دل سے جہاد کریں. دل سے جہاد کرنا یہ کمزور ترین ایمان ہے. ان تینوں میں ہر طریقے کے قول میں جہاد کا قلم سے کوئی تعلق نہیں. جہاد کا قلم سے جہاد کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. جہاد کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. جہاد کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جہاد کا ابتدائی تعلق تلوار سے نہیں ہے. تلوار تو کا تعلق تو جہاد سے وہ تو جزیے کی بھی بات ہے، وہ بھی جزیے کے بعد ہے، اور اسلام لانے کے لیے نہیں ہے. تلوار اسلام لانے کے لیے، تلوار اسلام لانے کے لیے نہیں ہے. تلوار اسلام میں آنے والی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے. کیا آپ راستے سے ہٹ جائیے، رہی اپنے دین رہی ہے. یہ تو شریعت میں کہیں ثابت ہی نہیں ہے. پورے اسلام میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ آج اسلام لیا ورنہ تلوار ہے. اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر اسی کا کہہ رہا ہوں اخلاق سے، احسان سے، معاملات سے، معاشرے سے جن چیزوں سے اسلام کا تعلق تھا وہ تو ختم کر دی مسلمان نے. اس چکر میں ہے کہ ہمیں قوت مل جائے تاکہ قوت اسلام قائم ہو جائے، قوت اسلام قائم ہو جائے. آپ نے کسی مشرک پر طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا اس کو مسلمان کرنے کے لیے. کسی کہیں ثابت نہیں کہ طاقت کا مظاہرہ کریں تاکہ مسلمان کریں. ان کے اسلام کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کرو، معاملات کا مظاہرہ کرو، اپنے معاشرے کا مظاہرہ کرو، احسان کا، اکرام کا مظاہرہ کرو. یہ ہے ورنہ جس مشرک نے آپ پر تلوار سوٹ لی تھی جب آپ درخت کے نیچے قیلولہ کر رہے تھے، آپ نے اس مشرک سے
کہ ہاتھ سے تلوار گری اور آپ نے اٹھائی، آپ نے اس پر اپنے اقدام کے، اپنے قدر کے اقدام کی دفعہ بھی نہیں لگائی کہ اس پر دفعہ لگائی جائے، کیسے میرا قدر کے ارادے کیا ہے. آپ نے بہت نرمی سے پوچھا اس سے. تلوار سے اس سوال کا کوئی تعلق نہیں، تلوار الگ. آپ نے پوچھا اس سے کہ اس مشرک سے آپ نے تلوار پوچھی تھی، اسلام کوئی طرف پوچھنا نہیں، تو ٹھیک ہے جاؤ میں تو معاف کرتا ہوں، رہو اپنے دین پر، رہو اپنے دین پر، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، رہو اپنے دین پر. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کا دین بھی اختیار نہیں کروں گا، لیکن آپ کی مخالفت کرنے والوں کی مدد نہیں کروں گا، اور آپ کی قانون کی مخالفت کرنا ہے، ٹھیک ہے رہو اپنے دین پر. ہمیں کیا مطلب ہے اس سے؟ آپ رہے اپنے دین پر، رہو اپنے دین پر آرام. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسلام لے آؤ نہ تلوار ہے. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب لوگ سمجھے نہیں، اس کا لوگ مطلب حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رکاوٹ بنے تو ان کی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے وہاں تک آپ تلوار لے سکتے ہیں جہاں وہ یا تو کلمہ پڑھ لیں رات سے ہٹ جائیں. اس لیے مسلمان بیچارہ یوں سمجھا کہ لا اکراہ فی الدین میرے لیے ہے، ہمارے لیے. ایک دفعہ سے دوسری مرتبہ نماز کو کہہ دیا تو کہتے ہیں میاں دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے نماز کے لیے مجھے کہہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ اپنے مسلمان کہتا ہے، حالانکہ اس کا آیت کا تعلق مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق. مسلمان کو تو نماز پر آمادہ کیا جاتا رہے گا. اس آیت کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں. جو آیت مسلمان پیش کرتا ہے مسلمان پر کہ میاں دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، آپ نے مجھے نماز کی ترغیب بھیجی، ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، میں پڑھوں نہ پڑھوں میری ذمہ داری نہیں، ایسا تھوڑی ہو جائے. لا اکراہ فی الدین کا تعلق اس آیت کا تعلق صرف کافر سے تھا کہ کسی مشرک کو اسلام پر مجبور نہیں کرنا ہے. کسی مشرک کو اسلام پر مجبور نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین. اسی میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے ابراہیم آباد حکم بن کیسان کو. آپ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اتنے خارجی چیزیں ہیں، یہ ذریعہ ہدایت نہیں. یہ پکی بات، آپ میری بات مانیں گے نہیں، مجھے اللہ کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کر دیں. اس لیے کہ تذکیر کا سبب اللہ نے انسان کے علاوہ کسی چیز کو بنایا نہیں. ذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ تذکیر کا امر مومن کے لیے، تذکیر کا حکم مومن کے لیے. اگر مسلمان دین کی بات کو مجھ تک پہنچانے کے لیے خود استعمال نہ ہو کر خارجی ذرائع استعمال کرتا ہے تو میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے نہ اعتداد رکے گا، نہ ہدایت پھیلے گی، نہ تعلیم ہوگی، نہ تربیت ہوگی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ تعلیم نہ تربیت. اور اگر آپ چاہیں اخبار رسائل سے ارتداد کو روک دیں تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا، یہ کبھی نہیں. میں دوستوں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر بدن کے استعمال کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی تو اپنے بدن کے استعمال کے بغیر دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی. یہ دو فریضے ایسے ہیں، دو فریضے. جو نماز کا فریضہ ہے جو بدن کے استعمال کے بغیر ادا نہیں ہوگا، وہ دعوت کا فریضہ ہے جو اپنے بدن کے استعمال کے بغیر ادا نہیں ہوگا. سیدھی بات. لیکن آپ دیکھیں زمانے کے مسلمان کی عقل پر پتھر یہ پڑا ہے کہ یہ خارجی چیزوں کا استعمال کرتا ہے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، اور سمجھتا ہے کہ میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. تبلیغ میں تو بلغ کا امر نبی کے لیے ہے، تبلیغ کا امر نبی کے لیے ہے جن کو لکھنا ایک حرف نہیں آتا. آپ کیسے کیا جنہیں ایک حرف لکھنا نہیں آتا ان کو حکم بلغ. آپ بتائیے کیسے تعلق ہے سے بتائیے، حنان جواب دیجیے. جس کا بلغ کا امر لکھنا آتا ہے، یہ تو آپ کا خیال ہے
کہ تحریر اسلام مل جائے گا، آپ کا خیال ہے نا؟ بلغ کا امر نبی کے لیے ہے، اور نبی ایک حرف لکھنا نہیں جانتے، ایک حرف نہیں، اور بلغ کا امر نبی کے لیے حرف یاد کرنے جاتے کہ جس طرح نماز کا فریضہ بدن کو استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہو سکتا کسی بھی شکل سے، اس طرح دعوت اور تبلیغ کا فریضہ اپنے بدن کے استعمال کے بغیر ادا نہیں ہوتا، یہ سیدھی بات ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ خارجی ذرائع سے دین کی بات پہنچ جائے تو یہ کوئی تبلیغ نہیں، نہ یہ تبلیغ ہے نہ یہ تعلیم ہے۔ تبلیغ اور تعلیم یہ دو ایسے کام ہیں، تبلیغ اور تعلیم یہ دو ایسے کام ہیں جو آپس کا اختلاط چاہتے ہیں، آپس کا ملنا۔ دعوت اور تعلیم یہ دو ایسے کام ہیں، ورنہ اس زمانے میں مسلمان کی ساری قوت تو خرچ ہو رہی ہے دنیا پر، آلات اور ذرائع، اخبار اور رسائل چھپ رہے ہیں اور یہ پھیلائے جا رہے ہیں کہ تاکہ لوگ پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ یہ کوئی دین کی پیش کرنے کا عمل ہی ہے، یعنی دین کے پیش کرنے کے لیے تو صرف انسان کا بدن مشین ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ نہ کتاب معاملات پیش کریں گے، نہ کتاب معاشرہ پیش کرے گی، نہ کتاب عبادت پیش کرے گی، کتاب کیا پیش کرے گی؟ اور مسلمان بیچارہ اس دھوکے میں ہے کہ دین کتابوں کے اندر ہی لے لو وہاں سے۔ یہ ہم نے عرض کیا کہ اگر تذکیر کا کوئی سبب انسان کے علاوہ ہوتا تو اس راستے میں نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکی نہ ہوتی۔ ہم نے ایک بہت اہم اصول عرض کیا، اگر تذکیر کا انسان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہوتا، دین کی بات یاد دلانے کا انسان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہوتا تو اس راستے میں نکلنے میں تاخیر پر عذاب کی دھمکی نہ ہوتی۔ ورنہ قرآن حدیث بھرے پڑے ہیں، دعوت نہ دینے پر عذاب کی دھمکیاں قرآن میں جگہ جگہ ملیں گی، قرآن جگہ جگہ ملیں گی۔ اللہ تنفروا يعذبكم عذابا أليما، پڑھیے قرآن۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نفر کا تعلق قتال سے ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، نفر کا تعلق دعوت سے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نفر کا تعلق قتال سے ہے، ہم کہتے ہیں نفر کا تعلق دعوت سے ہے۔ قتال تو منتہائی جہاد ہے، قتال منتہائی جہاد، اور یہ مسلمان مبتدائی جہاد کو چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ منتہائی جہاد ہونا چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابتدائی جہاد نہیں ہے تو منتہائی جہاد کیسے ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات۔ اور میں عرض کر چکا ہوں درجہ کا واقعہ کہ انہوں نے قتال کے میدان میں بھی خالد نے دعوت کی چھوڑا نہیں ہے، نہیں تو ہمارا اصل کام ہوتی ہے بلکہ آتا ہے روایتوں میں کہ دعوت ایسا ہے، ایسی چیز ہے، گوہ کے سوراخ میں ایک ڈول پانی کا ڈال دیا جائے تو گوہ کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے باہر نکلے، گوہ کے لیے کوئی راستہ باہر نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اسی طرح لوگ نکل کے باہر آ گئے، یعنی کہ بھائی اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ حق کو قبول کر لینے سے۔ آپ بتائیے کسی فتح مکہ کب ہوئی جا کے؟ دیکھیے آپ کتنے عرصے کے بعد اللہ نے اسلام کو فتح دی، کتنے عرصے کے بعد۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی چیز ہے، گوہ کے سوراخ میں اگر ایک ڈول پانی ڈال دیا جائے کوئی راستہ اس کے لیے وہ گھبراتا ہے پانی سے وہ باہر نکلے گا، یہ نہیں کہ عزت رہے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اور یہ طے کرو کہ ہمیں دعوت کی کچھ استعمال کرنا، یہ اصل بات یہ داعی کی قربانیاں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ یہ اصول اسلام کا اصول ہے کہ انبیاء کا صبر اور صحابہ کا صبر یہ اس زمانے کی قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے، یہ اور یہ اصول ہے اسلام کہ آپ بات خود پہنچائیں گے تو ذمہ داری ادا ہوگی۔ اگر آپ کے ذریعے سے پیغام بھیج رہے ہیں تو پیغام بھیجنا تبلیغ نہیں ہے، پیغام بھیجنا تبلیغ میں تو قسم کھا کر کہتے، پیغام بھیجنا تبلیغ نہیں ہے، پیغام لے کر جانا تبلیغ ہے، بلغ کا امر نبی کے لیے ہے۔ اگر نہیں کیا آپ نے کام خود نہیں کیا تو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، قرآن پڑھیے نا۔ اس لیے آپ اصل میں
ہر جگہ جماعتیں دیتی ہیں، ہر جگہ جماعتیں دیتی، ہر جگہ جماعتیں دیتی، خط نہیں لے جاتی، جماعت دیتی۔ جماعت کو خط دیا ہے وہ بھی بادشاہوں کے لیے، صحابہ نے کہا دی ہے ان کو اب طریقہ یہ ہے کہ انہیں آدمی بھیجنے والے کی طرف سے خط بھی چاہیے ہوتا ہے، اور آپ اس کے لیے مہر بنوائیں۔ اس مجبوری میں آپ نے مہر بنوائی کہ بادشاہوں کے یہاں خط مہر کے ساتھ جاتا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ بڑی آپ جو ہے صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ کسی کے خط کو مانتے نہیں اور کسی کی جماعت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ کی طرف سے آپ کے مہر کے ساتھ خط نہ جائے، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، اس لیے آپ مہر بنوائیے تاکہ مہر لگا کر خط بھیج دیں۔ بات آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پیغام بھیجنا کافی ہے، ہم کہتے ہیں کہ تحریر مؤثر نہیں جب تک تحریک نہ ہو۔ اس طرح کا ملک پڑھ کے ختم ہو گیا، کیوں؟ دیکھیں جماعت میں جا کر بات پہنچا، جماعت میں جا کر بات پہنچا، ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، اسے میرے دوست اس راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے، بس ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانا، پھرنا اللہ کا امر ہے، اور دین سیکھ لیا جائے اس وقت تک پھرے، یہ خروج کا مقصد نہیں ہے، یہ خروج کا مقصد نہیں ہے۔ خروج کا مقصد یہ ہے کہ دین قائم رہے، اس لیے تعلیم دین کے لیے تبلیغ نہیں ہے، اقامت دین کے لیے تبلیغ ہے، دعوت اور خروج اقامت دین کے لیے، خروج کس کے لیے ہے؟ اقامت دین کے لیے، اقامت دین کے لیے نفر ہے کہ امت کو دین پر قائم رکھا جائے، اس کے لیے نفر ہے، یہ تعلیم دین کے نفر نہیں ہے کہ نکلو دین سیکھنے کے لیے، کہ دین تو سیکھ لیں گے، تو دین کا سیکھنا تو تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ ہے، ہماری عطا کا مجبور ہے کہ الف باتا کوئی سیکھ لے مدرسے میں، یہ نرسری ہے، نرسری، جیسے اگر آپ نماز سیکھ لیں، کلمہ سیکھ لیں اور قرآن سیکھ لیں اور زکوٰۃ اور فرائض حج کے اور فرائض اور مسائل سیکھ لیں، یہ تبلیغ کی الف باتا ہے، یہ الف باتا، ورنہ نفر کا اصل مقصد اقامت دین، اقامت دین قائم۔ اس لیے میرے دوستوں اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو، اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ، اللہ کا حکم ہے، پورا کروں گا تو اللہ نوازیں گے، نہیں کروں گا تو اللہ عذاب دیں گے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ دعوت کا کام کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ چلو بھائی نہیں کریں گے تو کیا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہیں کرو گے تو عذاب ہوگا، نہیں کرو گے تو عذاب ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام تو یہاں تک فرما گئے کہ اگر میں نے خود دعوت نہ دی تو اللہ مجھے دل میں دھسا دیں گے۔ آپ پڑھیے حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر میں نے دین کا پیغام خود نہ پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام میری جگہ تم نے پہنچا دیا تو اللہ مجھے دل میں دھسائیں گے۔ یہ صحیح روایت ترمذی شریف کی روایت۔ اگر آپ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے تو وہ فرض کفایہ ان کو ادا ہو جاتا نا، عیسیٰ علیہ السلام پہنچا دے دی بات، اگر میں نہیں پہنچا رہا پہنچا دی، کیا کہہ رہا علماء سے کہہ رہا، اگر فرض کفایہ ہوتا تو یہ کفایت تو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے نا، یحییٰ اگر تم جا رہا تھا ایسا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یحییٰ نے کہ عیسیٰ آپ ہرگز نہیں جائیں گے، اگر آپ گئے میں نہ گیا، میں نے کام نہ کیا تو اللہ مجھے دل میں دھسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ پڑھیے بتائیے یہاں کون سے قتال کا ذکر ہے؟ بس یہ طے کر لو کہ ہمیں اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے، ذمہ دے کر کے فرمان کے لیے نقد ضرورت تیار، آؤ مشکل کرو، ایک سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال، اور کھلے خرچ کے ساتھ 5 مہینے کے لیے ملکوں میں جانے کے ارادے کرو۔ منظور میں گرام سال لگا چکے ہیں، وہ دوسرے سال ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاء اللہ۔ جی کیا نام ہے آپ؟ جی صدیق صاحب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بتائیں 5 ماہ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاء اللہ۔ کیرلا کی جماعت ماشاء اللہ دوسرے سال کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ خرچ کیا ہے بتائیں؟ کھلا خرچ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت داعی